بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم دین ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ ایک مرتبہ واقعہ بتانے لگے کہ ایک علاقے کے اندر یعنی پنجاب کے کسی گاؤں میں وہاں سے پیغامات آنے لگے، اور ایک پیغام بہت پرزور انداز میں پرزور فرمائش تھی کہ حضرت ہمارے گاؤں میں آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کبھی بھی بات نہیں ہوئی، تو آپ مہربانی فرمائیں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ بات چیت فرما دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی ان لوگوں کے اندر اشتیاق بہت زیادہ ہے، شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان کو ٹائم دے دیا۔ تو مقررہ جو وقت تھا میں اس پر وہاں پر پہنچا، سفر ٹرین کا تھا، تو ریلوے اسٹیشن پر جب میں پہنچا اس کے بعد پھر وہاں سے ٹانگا کرتے ہوئے دور ایک گاؤں تھا جو مقررہ جگہ تھی جہاں پر مجھے پہنچنا تھا، تو وہاں پر ٹانگے کے ذریعے سے میں وہاں پر پہنچ گیا۔ تو خیر لوگ آئے، گاؤں کے لوگ، انہوں نے استقبال وغیرہ بھی کیا، پھر انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہنے لگے حضرت یہ لفافہ قبول کر لیں، یہ ہدیہ یہ نذرانہ قبول کر لیں، لیکن آپ بیان نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں اتنی دور تو آیا ہوں بیان کرنے کے لیے، جلسہ سیرت النبی کے لیے آیا ہوں، اور آپ لوگوں کی فرمائش پر آیا ہوں، آپ لوگوں کے اصرار پر آیا ہوں، آپ لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، تو لیکن جو ہے جب ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا تو یہاں پر کچھ غیر مسلم طاقتیں ہیں جو ہم سے زیادہ پاورفل ہیں اور تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی جلسہ نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آدمی بھی یہاں پر آ کر بات کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں ہے جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے، تمہاری ہڈیاں ہم توڑ دیں گے اور تمہیں اتنا ماریں گے کہ تم یاد کرو گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم سارے کے سارے ڈرے میں، وہ لوگ با اثر بھی ہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ اپنا لفافہ تو اپنے پاس رکھو، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات تو ضرور ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات آ گئی ہے نا، اور وہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے لیکن پھر ہماری خیر نہیں ہے، وہ ہمیں بری طریقے سے زد و کوب کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی ڈنڈے والا ہے، کوئی با اثر شخص ہے، تو انہوں نے ذہن پر زور دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت یہاں کا سب سے زیادہ با اثر شخص، یہاں سے گاؤں سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام ہے نورا، اور وہ ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، وہ سب سے زیادہ با اثر ہے، یعنی پورے گاؤں والے اس سے بہت خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کے پاس مجھے لے چلو۔ تو سب اس کو لے کر وہاں نورا ڈاکو کے پاس پہنچے، تو نورا ڈاکو حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا حضرت مولانا صاحب آپ ہمارے پاس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے وہاں پر فرمایا اس ڈاکو سے کہ دیکھو بھائی تم ہو تو ڈاکو، لیکن بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آ گئی ہے، یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو پھر انہوں نے مختصر سی کارگزاری سنائی۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت کہ ڈکیت جو ہے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم جھٹکے سے اٹھا اور کہنے لگا کہ میں ڈاکو تو ضرور ہوں لیکن میں بغیرت نہیں ہوں۔ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے، اور بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے تو یہ جلسہ ضرور ہوگا اور یہ بات ضرور ہوگی، کون ہوتے ہیں وہ اس کو روکنے والے؟ وہ سب کو لے کر جو ہے واپس آیا، اور وہاں پر 3 گھنٹے تک حضرت بیان فرماتے رہے۔ وہ نورا ڈاکو وہاں پر پہرے دار بن کر کھڑا رہا اور پہرا دیتا رہا، اور گاؤں کے اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے، کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس نے نورا ڈاکو نے ان سب کو خطاب کر کے کہا کہ یہاں جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے حضرت کو، اب کسی بھی مسلمان کو کوئی آدمی نقصان پہنچائے گا تو اس کی ہڈیاں میں توڑوں گا اور اس کی خیر نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی دھمکی ایسی زبردست تھی، اس کی شخصیت تھی، پر اثر شخصیت تھی، اگرچہ وہ نیگیٹو تھا لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑا کام لے لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی داڑھی والا، اتنی بڑی داڑھی اس کی اور امامہ باندھا ہوا، اور ماشاءاللہ سے اس کی زبان پر درود شریف کے کلمات جاری تھے،
اور آنکھوں سے آنسو روا تھے، آ کر مجھ سے ملا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نورا ڈاکو ہوں، اور جس رات کو یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو اسی رات کو میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری عزت کی لاج رکھ لی، تھے تو تم ڈکیت لیکن تم نے میری عزت کی لاج رکھ لی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو گیا اور اللہ کا حبیب بھی تم سے خوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب میں اٹھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا تھے اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر میں نے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ گیٹ اپ عطا فرمایا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین گیٹ اپ ہے۔ تو ایک ڈکیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے استعمال فرما لیا، اور ایک ڈکیت کے اندر اتنی غیرت ہے جو کہ ہم پکے سچے مسلمانوں کے اندر وہ غیرت نظر نہیں آتی۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر وہ غیرت دینی ہے وہ اگر بیدار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی کام لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ کام لے گا کہ جو کہ بڑوں بڑوں سے کام نہیں لے سکا۔ بس جذبات کی بات ہے کہ آدمی جب جذبات کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے، اللہ کے دین پر استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی نہ کوئی کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی کام لے لے اپنے دین کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرما لے اور ہماری جوانیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کسی نہ کسی دینی کام میں اخلاص کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔